السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاہد صدر بازار دہلی 6 سے میں محمد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا میسج پہنچ سکے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے تاکہ ہمارے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ آج جس مجاہد آزادی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروفیسر عبدالباری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عبدالباری ان خاص مجاہدین آزادی میں سے تھے جنہوں نے نہ صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی بلکہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ مسلم لیگ، ہندو مہاسبھا اور اس طرح کی دوسری تخریبی طاقتوں سے وہ ہمیشہ برسر پیکار رہتے، چنانچہ مخالفت کرنے پر یہ طاقتیں کھل کر ان کے سامنے آ گئیں اور ان کو بالآخر ہندوستان کی آزادی سے محض چند ماہ پہلے ہی اپنی جان دے کر اس مخالفت کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ 1892 میں بہار کے جہان آباد ضلع کے شاہ آباد گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پٹنہ یونیورسٹی میں ان کی تعلیم ہوئی، جہاں سے انہوں نے 1920 میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے بہار نیشنل کالج میں بطور پروفیسر جوائن کر لیا۔ یہ کالج مہاتما گاندھی کی ہدایت پر شروع کیا گیا تھا۔ گاندھی جی نے عوام سے حکومتی تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اپنے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا۔ وہ سچے گاندھین تھے۔ انہوں نے اس قدر سادہ زندگی گزاری جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کی شہادت کے بعد جب گاندھی جی ان کے گھر گئے تو وہاں غربت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بہار میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے صف اول کے قائد کے گھر اس غربت کا تصور گاندھی جی نے شاید اپنے خواب میں بھی نہیں کیا ہوگا۔ بعد میں گاندھی جی نے بتایا کہ جب وہ پروفیسر عبدالباری کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ گھر کی سادگی یعنی غربت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عبدالباری نے اس غربت میں پوری زندگی گزاری۔ ان کا گھر بالکل عام سی گلی میں تھا۔ لوگوں نے گاندھی جی کو بتایا کہ پروفیسر عبدالباری غریب آدمی تھے، حالانکہ ان کو بہت مواقع ملے کہ وہ دولت حاصل کر سکیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی ایمانداری اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور عوامی وسائل کو اپنے یا اپنے اہل خانہ کے اوپر استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی ایسے وقت میں جب ملک کی حکومت پوری طرح کانگریس کے ہاتھوں میں تھی۔ پروفیسر صاحب کی ایمانداری اور دیانتداری پورے ملک کو نئی سمت دے سکتی ہے۔ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ ان کو پروفیسر عبدالباری پر پورا اعتماد تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کے الفاظ پروفیسر صاحب کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن شاید کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خالق کائنات نے بہار کو ایک ایماندار اور بہادر شخص سے اور اس کی خدمات سے محروم کر دیا۔ گاندھی جی نے مزید کہا کہ پروفیسر عبدالباری جیسے لوگ کبھی مرتے نہیں اور ان کے پیچھے رہنے والے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے شروع کیے ہوئے عظیم کاموں کو آگے بڑھائیں۔ عام لوگوں کی تعلیم ان کے دلوں کے بہت قریب تھی۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ لوگوں کو غربت اور افلاس سے نکال کر مالی آسودگی مہیا کرائیں، اور ان کی نظر میں اس کا بس ایک ہی واحد ذریعہ تھا اور وہ تھا تعلیم۔ پروفیسر عبدالباری کی پہلی ملاقات گاندھی جی سے 1917 میں اس وقت ہوئی جب گاندھی جی بہار کے دورے پر تھے۔ انہوں نے مزدور طبقے کو کانگریس کے جھنڈے کے نیچے لانے کی پوری کوشش کی۔ بہار، بنگال اور اڑیسہ میں مزدوروں کو تحریک آزادی کی حمایت میں آگے لانے کی انہوں نے پوری کوشش کی اور 1921، 1922 اور 1942 میں مختلف تحریکوں کے ذریعے ان کو تحریک آزادی سے قریب کیا۔ انہوں نے گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر انورکھا سنہا اور ڈاکٹر سری کرشنا سنگھ کے ساتھ مل کر اس تحریک کی قیادت کی۔ وہ مزدور یونین کے مضبوط ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے اور مزدوروں کے حقوق اور ان کی بہتر تنخواہ اور کام کے بہتر ماحول کے لیے ہمیشہ آگے رہے۔ ان کے اہم کردار اور کارناموں کی وجہ سے ٹاٹا ورکرز یونین ان کی تعریف کرتے ہوئے اپنے ویب سائٹ پر کہتی ہے، 1936 میں پروفیسر عبدالباری کے افق پر آتے ہی مزدوروں کی تحریک بہت طاقتور ہو گئی، اس کی بنیاد میں مضبوطی آ گئی۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس سے جو ذہنی طاقت حاصل ہوئی اس نے مزدوری تحریک کو مزید ترقی عطا کی۔ انہوں نے لیبر ایسوسی ایشن کا نام تبدیل کر کے ٹاٹا ورکرز یونین رکھا۔
اس سے بھی ہماری عزت و توقیر میں اضافہ ہوا اور تحریک کو طاقت حاصل ہوئی۔ جس طرح کا اتحاد اور جو بصیرت انہوں نے ٹسکو کے مزدوروں میں پیدا کی، اس سے اس تحریک میں وہ مضبوطی آئی کہ انہوں نے تمام سیاسی حربوں کو شکست دے دی اور ان کے اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے مضبوط اور متحرک قیادت کے تلے یونین نے تنخواہ کے پورے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے تشجیعی بونس اسکیم کو لاگو کرنے کے لیے ایک زبردست احتجاج شروع کیا۔ یہ پروفیسر عبدالباری کے متحرک اور مضبوط قیادت کا ہی اثر تھا کہ بہار لیبر انکوائری کمیٹی کو بنایا گیا، جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے۔ پروفیسر عبدالباری اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اس قابل اعتماد کمیٹی نے اپنی پوری رپورٹ 1940 میں شائع کی۔ اس رپورٹ کو بہار میں مزدوروں کی حالت زار پر سب سے معتبر دستاویز ہونے کا فخر حاصل ہے۔ بطور خاص جمشید پور کے بارے میں اس طرح کی رپورٹ نہ پہلے آئی اور نہ بعد میں۔ ٹاٹا ورکرز یونین ان کے بارے میں مزید یہ کہتی ہے کہ ایک مدت تک چلنے والے احتجاج اور بار بار کی ہڑتالوں سے جو 1945 اور 1946 میں ہوئی، فروری 1948 میں یونین اور انتظامیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے نہ صرف اچھی تنخواہیں اور بہتر کام کا ماحول میسر آیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مزدوروں اور انتظامیہ کی ایک کمیٹی تشکیل پائی، جس میں دونوں کی طرف سے یکساں تعداد میں ممبر تھے۔ اس خوشگوار تبدیلی کے آمد سے پہلے ہی ہمارے محبوب رہنما اور زبردست محب وطن 28 مارچ 1947 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ پروفیسر عبدالباری بہار میں کانگریس کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ 1937 کے علاقائی الیکشن میں وہ چمپارن سے کانگریس کے ٹکٹ پر ممبر منتخب ہوئے۔ اس موقع پر ان کی قریبی عزیز بیرسٹر محمد یونس بہار کے دوسرے سب سے بڑے سیاسی جماعت بہار مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کی قیادت کر رہے تھے، جو جولائی 1937 میں ان کو بہار اسمبلی کا نائب اسپیکر اس وقت منتخب کیا گیا جب بہار کی سب سے پہلی جمہوری حکومت، جس کی قیادت صوبے کے پہلے وزیر اعظم بیرسٹر محمد یونس کر رہے تھے، گر گئی۔ وہ بہار لیبر انکوائری کمیٹی کے نائب صدر بھی ہوئے۔ اس کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر راجندر پرساد کر رہے تھے۔ 1946 میں ان کو بہار کمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا۔ 28 مارچ 1947 میں ان کو رانچی سے واپسی کے راستے میں پٹنہ کے پاس کسی نے قتل کر دیا۔ جزاک اللہ۔